اب جو سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع اور 8ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، اس میں آدم علیہ السلام کے قصے کو پھر بیان کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو چکا تو 8ویں پارے میں پھر دوبارہ اسے ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ انسان پہلے پارے سے قرآن پڑھتے پڑھتے 8ویں پارے تک جب پہنچتا ہے تو کئی باتیں اس کے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں۔ تو کوئی اہم بات اگر کسی کے ذہن میں راسخ کرنی ہو، پختہ کرنی ہو، تو اسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ پھر ریپیٹ کیا گیا۔ اس کی اہمیت کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر ہمیں یہ سمجھانا ہو کہ فلاں تمہارا دشمن ہے اور اسے اس بات پر ابھارنا ہو کہ وہ اسے دشمن سمجھے اور اس کی چال بازیوں سے بچے، تو ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے دادا کے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تھا، تو انسان کو جوش آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس رکوع میں کہ لوگوں تم شیطان کا کہنا مانتے ہو، ذرا سوچو کہ تم اپنے والد کی پشت میں جنت میں تھے اور اس شیطان نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تم سے نفرت کی اور کہا میں بھی جہنم میں جاؤں گا تو ان سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا کا بھی دشمن ہے۔ جب اتنا بڑا دشمن ہے تو تم بڑے نادان ہو کہ اس کا کہنا مانتے ہو۔ اس واقعے میں یہ نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ثم، پھر، صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں شکل عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کے صدقے میں ہم آئے دنیا میں، تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہماری پیدائش کی ابتدا ہے۔ ثم، پھر، قلنا، ہم نے فرمایا، للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہاں بظاہر تو فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کو حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ کائنات کی ہر چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ فرشتے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ کا ذکر کیا جائے تو ادنا خود بخود اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے کیا، تمام دنیا کی مخلوق نے کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالی نے ابلیس سے فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ قال، شیطان بولا، انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، تو میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوا تو میں کیوں انہیں سجدہ کروں؟ اس آیت کریمہ کے تحت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کو جس چیز نے تباہ کیا وہ ہے تکبر۔ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، اس تکبر نے اسے تباہ کیا۔ اور تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اور خود کو اس کے سامنے افضل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس نے تو تکبر نبی کے سامنے کیا اور نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ آپ دیکھیں، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا،
یہ خدا کو بھی مانتا، توحید کا بھی علمدار ہے، یہ خدا کو بھی ایک مانتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، صرف اس نے آدم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی توہین کی، نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ اور اس نے جو افضل ہونے کی وجہ بتائی، وہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا، تو آگ افضل ہے، لہذا میں کیوں سجدہ کروں؟ یہاں شیطان کے اس قول سے ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان اپنی عقل پر چلا، اور جو شخص اپنی عقل پر چلتا ہے وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر عقل دوڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے مقام و مرتبہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اسے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ افضل وہ ہوتا ہے جسے اللہ افضلیت دے، ہماری عقل سے کوئی افضل نہیں بنتا۔ اور دوسری بات، جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ شیطان کی عقل پر پردے دیکھے کیسے پڑ گئے کہ اس نے کہا کہ مٹی سے آگ افضل ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیں، آگ شہروں کو تباہ کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور مٹی شہروں کو آباد کرتی ہے۔ آگ میں بیج ڈالیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور مٹی میں بیج ڈالیں تو وہ ایک بیج کے بدلے کئی دانے ملتے ہیں، اور درخت اور پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی بے عقلی دیکھیں کہ آگ جل رہی ہو، آپ مٹی ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور مٹی موجود ہو اس پر کتنی بھی آگ جلائی جائے آگ مٹی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ تو کسی بھی لحاظ سے آگ افضل نہیں۔ لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے، خصوصاً نبی کی بے ادبی کرتا ہے، تو اس کی عقل لے لی جاتی ہے۔ اچھا، شیطان کوئی عام جن نہیں تھا، یہ وہ جن تھا کہ جس نے کائنات کے چپے چپے میں سجدہ کیا، 4 انگل ایسی جگہ باقی نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 سال اس نے عبادت کی ہے، 80,000 سال۔ اور یہ کتنا بڑا عالم تھا کہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا استاد، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا سردار تھا، حالانکہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں یہ بات موجود ہے، کان من الجن، کہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ جن ہونے کے باوجود اپنے علم اور اپنے عبادت سے اس نے یہ مقام حاصل کیا کہ فرشتوں کا سردار بن گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا۔ لیکن تکبر نے اور نبی کی بے ادبی نے اس کی عبادتیں بھی ضائع کر دیں اور اس کا علم بھی برباد کر دیا، کہ آگ کو افضلیت دینے لگا حالانکہ مٹی افضل ہے، جس کی ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے، آگ مٹی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو انبیاء اور اولیاء کی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، فاہبط منہا، اے مردود یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، ہماری بارگاہ میں رہ کر تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ فخرج، پس تو نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل و رسوا ہے۔ جب یہ حکم فرمایا گیا تو ابلیس لعین کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے اتنی عبادتیں کی، میری عبادتوں کا صلہ کیا؟ پھر اس نے ان محنتوں پر صلہ مانگا۔ کہنے لگا، قال انظرنی، اے اللہ تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے، یعنی میدان محشر تک مجھے مہلت دے۔
اب آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں کوئی آ جائے تو پھر اس کے بعد موت نہیں آتی. تو ابلیس لعین یہ چاہ رہا تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں, دنیا میں بھی زندہ رہوں اور پھر میری زندگی میدان محشر تک ہو. تو کہا مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں, تاکہ میں موت کے جھٹکوں سے بچ جاؤں. چونکہ وہ جانتا تھا کہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں. قال, اللہ تعالی نے فرمایا, انک من المنظرین, بے شک تجھے مہلت دی گئی. لیکن ایک مقام پر اور فرمایا الی یوم الوقت المعلوم, کہ وقت معلوم تک, یعنی جب قیامت آئے گی اس وقت ساری کائنات کو فنا ہے تو تجھے بھی موت آ جائے گی, اس وقت تک تجھے مہلت ہے. قال, وہ بولا, فبما اغویتنی, اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ من ذالک, یعنی گمراہ خود ہوا اور نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے. یہ بھی شیطانی عمل ہے کہ انسان برائی کا کام کرے, گناہ کرے اور کہے کہ مجھ سے اللہ نے کروایا. یہ شیطانی انداز ہے. تو کہنے لگا, اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, ضرور بضرور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا اور انہیں بہکا دوں گا. ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم, پھر ضرور بضرور میں ان کو بہکانے کے لیے آؤں گا ان کے آگے سے, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم, ان کے دائیں طرف سے, وعن شمائلہم, اور ان کے بائیں طرف سے, چاروں طرف سے انہیں بہکاؤں گا. حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نماز کے لیے نہ جائے, اسے وضو کرنے میں سستی دیتا ہے, مسجد کی طرف جانے میں سستی دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ نماز شروع کر دے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور اسے وہ باتیں یاد دلاؤ جو اسے یاد نہیں. حدیث پاک میں فرمایا پھر وہ باتوں پر غور کرتا ہے اور جو باتیں یاد نہیں ہوتی وہ نماز میں یاد آنا شروع ہوتی ہیں, یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 رکعتیں پڑھی. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور کوشش کریں کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے. مثلا آپ کہیں اللہ اکبر تو اس معنی پر غور کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب آپ کہیں سبحان ربی العظیم تو اس معنی پر غور کریں کہ میرا رب جو عظیم ہے وہ پاک ہے. سبحان ربی الاعلی جب یہ پڑھیں سجدے میں تو اس معنی پر غور کریں کہ میرا رب بلند و بالا ہے, وہ پاک ہے. اس طرح پوری نماز کا ترجمہ یاد ہو. تو نماز تو ہمیں عربی میں پڑھنی ہے, لیکن عربی پڑھتے وقت اس پر غور کی عادت ڈالیں اور یہ تصور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر دنیا میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم اپنے کالر وغیرہ سیدھے کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں, اور اللہ کی جناب میں ظاہر نہیں دیکھا جاتا, باطن کو دیکھا جاتا ہے. تو ہماری توجہ اللہ کی جناب میں ہو, للہیت ہو, خشوع ہو, خضوع ہو, اور پھر خوف کا یہ عالم ہو کہ اتنی بڑی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, کاش میں اس بارگاہ کا حق ادا کر سکوں. تو یہ تصورات کے ساتھ نماز پڑھی جائے. فرمایا شیطان نے یہ چیلنج کیا, صراط مستقیم سے بہکانے کی کوشش کروں گا, دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر لوں گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے سے تو گھیر لے گا, لیکن جب میرا بندہ
میری یاد کرے گا اور مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کے اوپر ایسی رحمتوں کا نزول کروں گا کہ وہ تیرے وار سے بچ جائے گا. لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذکر کیا, اس نے اوپر کا ذکر نہیں کیا. اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں جب نور ایمان منور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں کا وہ شکار نہیں ہوتا. اللہ تعالی سب کو شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور اس نے کہا کہ تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان نے جو دعویٰ کیا واقعی ایسا ہوا کہ آج دنیا کی اکثریت کافروں کی ہے اور مسلمانوں میں سے بھی اکثریت بے نمازیوں کی ہے. ہم اکثریت کو نہ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے, صحابہ کرام اور بزرگان دین کس طریقے پر اور کس راستے پر چلے ہیں. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و رسوا اور مردود ہو کر, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لمن تبعک منہم, ان لوگوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا, تیرا کہنا مانے گا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, میں ضرور بضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں اور کافر ہو جائیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا سارے جہنم میں جائیں گے. ہاں, اگر سب کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو سبھی جہنم میں جائیں گے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم, آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے. یعنی آدم علیہ السلام پہلے جنت میں داخل ہوئے اور جنت ہی میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے. پھر فرمایا گیا کہ اب آپ دونوں جنت میں رہیں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, آپ دونوں کھائیں جنت سے جہاں سے چاہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اور اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے. لفظ ظالم کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں من الظالمین کے معنی یہ ہے کہ ایک سرحد دی گئی, ایک بارڈر دی گئی. اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم نے اس بارڈر کو کراس کر دیا, تو یہ جو درخت ہے یہ تمہاری بارڈر ہے, اس کے قریب نہیں جانا, باقی جنت کی دیگر نعمتوں کو تم کھاؤ. مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں رہے, اور ایک روایت کے مطابق 500 سال رہے. جب تک اللہ نے چاہا آپ جنت میں رہے, لیکن اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا تھا فرشتوں سے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آپ جنت میں 500 سال سے تھے, آپ کو دنیا میں جانا تھا اور دنیا میں خلیفہ بننا تھا, اور فی الارض خلیفہ ہے, زمین میں خلیفہ ہے, تو یقیناً آپ کا جنت سے دنیا میں جانا پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو جب تک اللہ نے چاہا آپ کو یاد رہا, اور جب اللہ رب العالمین کی حکمت نے یہ چاہا کہ اب آپ دنیا میں جائیں, سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا فَنَسِیَ, آدم علیہ السلام اس درخت کو بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور اس درخت کو کھانے کا آپ نے ارادہ نہیں کیا, آپ کو بھلا دیا گیا. اب مجھے بتائیے, کسی نے روزہ رکھا ہو اور وہ بھول جائے اور بھول کر کھا لے تو کیا اس پر کوئی گناہ ہے؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا لیا پی لیا اسے اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا فَنَسِیَ, اس درخت کو آدم علیہ السلام بھول گئے.
اب بھولنے کی دو صورتیں ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا اس طرح بھول گئے کہ فرمایا گیا تو یہ درخت مت کھانا، تو آپ کو بھلا دیا گیا. آپ سمجھے کہ اس درخت کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ہے. اور بھولنے کی دوسری صورت مفسرین نے اس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا یہ درخت مت کھانا، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ مجھے یہ درخت منع ہے، لیکن دوسرا درخت جو اسی قسم سے تھا، مثلا گندم کے ایک پودے کے متعلق فرمایا جائے کہ یہ پودے میں سے آپ گندم مت کھائیے گا، تو خیال تو یہی کیا جائے گا کہ یہ پودا منع ہے. لیکن مراد تھی کہ گندم کے جتنے پودے اس جنت میں ہیں وہ آپ کو کوئی بھی نہیں کھانا. تو مفسرین نے فرمایا کوئی بھی معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق آپ کو بھلا دیا اور آپ نے کھا لیا، اور کھانے کی صورت میں جنتی جو لباس تھا وہ اتر گیا اور پھر آپ جنت سے دنیا میں آ گئے. اس میں آپ کا قصور نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، مگر اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں عاجزی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں. کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ اگر تیز ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے، آندھی چلتی تو سجدے میں گر جاتے اور کہتے کہ یہ سارے میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو لوگ پریشان نہ ہوتے. یہ عاجزی ہے ان کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. حالانکہ آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ جس کی طرف آپ اشارہ کر دیں، جس کے لیے دعا کر دیں وہ بھی جنتی بن جائے. لیکن آپ کی عاجزی، اللہ کا خوف اور للہیت کا یہ عالم کہ آپ کہتے ہیں 100 مرتبہ دن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ انبیاء کا رب ہے، وہ جس طرح کلام کرنا چاہے اس کی مشیت ہے. ہماری یہ جرت نہیں کہ انبیاء کے بارے میں کوئی بے ادبی کا کلمہ کہیں. اگر ہم کہیں گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا. وہ رب اور نبی کا معاملہ ہے، محبوب اور محب کا معاملہ ہے. ہم اگر ان کلمات کو سند بنا لیں تو وہ کلمات ہمارے لیے بے ادبی ہیں کہ ہم بے ادبی کرنے والے شمار ہوں گے اور ایمان ضائع ہو جائے گا. اس کو یوں سمجھیے کہ باپ بیٹے سے یا محبت کرنے والا اپنے دوست سے بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن وہی بات اگر کوئی دوسرا ریپیٹ کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دی گئی. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرم کی چیزیں جو ان پر ظاہر نہ تھیں وہ چیزیں ان پر ظاہر کی جائیں. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے عن هذه الشجرة، اس درخت سے جو منع فرمایا ہے، الا ان تکونا ملکین، تو یہ جو منع فرمایا ہے کوئی حکم اس وجہ سے نہیں کہ اگر کھا لوگے تو گناہگار ہوگے، بلکہ اس لیے منع کیا کہ اگر تم کھا لوگے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے. او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو اس وجہ سے منع کیا گیا، یہ حکم کوئی حرمت کا نہیں ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پس شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی اللہ کی اور کہنے لگا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. آپ اللہ والے تھے اور اللہ والوں نے جب شیطان کے منہ سے اللہ کا نام سنا تو آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اور پھر جب اس نے یہ ساری باتیں کی اور پھر آپ نے یہ بھی خیال کیا کہ وہ درخت آپ کو یاد نہ رہا، تو آپ نے خیال کیا کہ یہ درخت تو شاید منع نہیں کیا گیا تھا، اور ویسے بھی یہ ہمارا خیر خواہ بن کے قسمیں کھا رہا ہے کہ یہ درخت کھا لیں گے تو بڑے فوائد ملیں گے، تو اس درخت کے کھانے میں کیا حرج ہے. وہ آپ نے درخت
کا پھل کھا لیا۔ کئی روایتیں ہیں کہ وہ کون سا پھل تھا، مشہور یہی ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس دھوکہ دے کر ان دونوں کو زمین پر اس نے اتار دیا۔ فَلَمَّا، پس جب ذَاقَ الشَّجَرَةَ، ان دونوں نے پھل کو چکھا، درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے ان اعضاء کو چھپانے لگے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لباس اتار کر طواف کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ فرمایا گیا کہ ان اعضاء کا ظاہر ہو جانا فطری طور پر اس پر شرم کرنی چاہیے، اور جس میں شرم و حیا کا مادہ ہوتا ہے، جن کی طبیعتیں سلیم ہیں، جو اچھی طبیعت والے ہیں، وہ ضرور شرم کرتے ہیں۔ تو شرم و حیا کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خصوصاً خواتین میں، عورتوں میں شرم و حیا جس قدر زیادہ ہو اسی قدر یہ ان کی زینت ہے، اور جو عورت بے شرم ہو اور اس میں شرم و حیا نہ ہو تو وہ اس عظیم زیور سے محروم ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا۔ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا آپ کو یاد نہیں میں نے آپ دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے آپ دونوں سے نہ کہا تھا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میں تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں، مگر جب اس نے تیرے نام کی قسم کھائی تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ تیرے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ واقعی ایک حقیقت ہے، آج بھی ہم بسا اوقات ڈھیر ہو جاتے ہیں، جب ہمارے سامنے کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو ہمیں بسا اوقات یقین کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا۔ اور آج لوگ اتنے نادان ہو گئے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں ذرہ برابر بھی انہیں شرم نہیں آتی، بلکہ بعض نادان تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولتے ہیں، اور خصوصاً کاروبار کرنے والے تو انہوں نے تو تکیہ کلام بنا لیا، ہر بات پہ خدا کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ سچی قسم کھانا بھی مال کی برکت کو اڑا دیتا ہے، تو جھوٹی قسم تو تباہی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اکثر دی جاتی ہے کہ ان سے کوئی گاہک کہے کہ یہ مال ذرا سستا کر دیں، یہ آپ 100 روپے کا دے رہے ہیں، مجھے 80 روپے کا دے دیں، حالانکہ 70 روپے کی خرید ہوتی ہے، فوراً جھوٹ بول دیتے، خدا کی قسم 90 روپے کا تو مجھے آیا ہے۔ اس کے فائدہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ وہ شاید دھوکے میں آ جائے اور 85 روپے میں یا 80 روپے میں خریدنے کا مطالبہ نہ کرے، وہ کہ چلے 90 کا آپ کا آیا ہے تو 95 میں دے دیں۔ صرف چند روپوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ قالا، دونوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی عاجزی ہے اور ہماری حقیقت ہے، ہمیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، واقعی ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کوئی اس دعا کو بنیاد بنا کر اگر یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا،
تو کوئی کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یا انہوں نے گناہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی جان پہ ظلم کیا، اس طرح کے الفاظ اگر کوئی اپنی طرف سے کہے تو علماء نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا، کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جو عاجزی کے کلمات کہیں یہ ان کی شان عاجزی ہے، شان بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرمائے وہ رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے فرمائے۔ ہمیں ادب کرنا لازمی ہے، ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم اس واقعے پر کوئی قرآن پاک اور احادیث سے ہٹ کر کوئی تبصرہ کر سکیں۔ بعض نادان لوگ ایسی نادانی کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کلمات کفریہ بک دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس طرح بھی کہتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے اور اسے کہیں کہ دیکھیں آپ نے پھر غلطی کی، تو وہ اس طرح کہہ دیتا ہے بھئی ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا تو ہم نے بھی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم میں کیا فرق ہے؟ تو اس طرح کے کلمات کہنا یہ کفریہ ہے، کہ نبی کی توہین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء اور اولیاء کا ادب عطا فرمائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سب اتر جائیے، یہ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، یعنی آپ بھی جائیے، آپ کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نیچے جائیں، اور آپ کے پشت میں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی نیچے جائیں۔ بعضکم لبعض عدو، جنت میں حسد نہیں ہے، جنت میں بغض نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آپس میں نفرتیں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں عارضی ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتنا ہوگا، دنیا کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ دنیا کے اندر یوں تو ہوتی ہیں نفرتیں، لیکن جب انسان جنتی ماحول بنا لے، جنتی ماحول سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسرے بھی عمل پیرا ہو جائیں، تو اس میں وہ تاثیر ہے کہ پھر نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قال فیہا تحیون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس زمین میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی زمین میں تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور کل بروز قیامت اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔